هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما ينزل ألا يوم يأتيهم لا تمسوه عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن لا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کل جو اپنے گزشتہ روز جو قرآن حکیم کی سورہ حود کی تلاوت کی تھی، اس میں اللہ کی ذات کریم نے جو آخری آیت میں فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ یا چونٹی کے دل بنانے اور چڑیاں کے گھونسلے کا، اور میں ہر چیز سے باخبر ہوں. جب رات کی تنہائی میں آپ بستر میں سوتے ہیں اس وقت بھی اللہ علم سے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کس حالت میں. اس لیے اللہ کی نظر سے اللہ کی زمین کے اوپر یا آسمان کے اوپر یا فضاؤں کے اندر، ہواؤں کے اندر، ستاروں کے اندر، سمندروں کے اندر کوئی آدمی چھپ کے بھی گناہ کرنا چاہے تو وہ اللہ کے علم ہے. اس لیے جب کوئی نظر نہ آئے تو اس وقت اپنے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا کرے کہ اللہ کی ذات کریم جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہے. اور جب یہ ہوگا علم کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں دیکھ رہی ہے تو پھر جب گناہ کرنے سے پہلے آدمی 100 بار دیکھے گا اور شرم کرے گا کہ میں اپنے خالق اور مالک کی نظر سے تو پوشیدہ نہیں ہوں. میں امتاز خان صاحب کی نظر سے پوشیدہ ہو سکتا ہوں کہ میں ان کی جیب کاٹ رہا ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن قیامت کے دن جب قیامت آئے گی، جب آخرت آئے گی تو پھر اس دن پتہ چل جائے گا کہ جیب کاٹی کیسے تھی اور کس طرح کاٹی تھی اور کیسے کہاں خرچ کیا. اور اس وقت انسان کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ وہ اس سے لمحہ کے سرور کہ جو کچھ اس کے سینے کے راز چھپے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ باہر نکال کے رکھ دے گا. اور زمین بھی گواہی دے گی، ہاتھ بھی گواہی دیں گے اور فرشتے بھی گواہی دیں گے. جو گئی متلقیہ، جو دونوں فرشتے جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں، اگر نیکی کرتے ہیں تب بھی لکھی جاتی ہے، برائی کرتے ہیں تب بھی لکھی جاتی ہے. اس لیے خبردار ہو جائے. آج اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. کئی لوگ جو ہیں مفسرین جو ہیں یا محدثین جو ہیں یا عالم دین جو ہیں یا سائنسدان جو ہیں وہ اللہ کی آیات کو سائنس کے اوپر پڑھتے ہیں، اس کے اوپر جانچتے ہیں. تو یہ پانی کی کیا کیفیت ہے یہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا اور کسی مفسر نے بھی اپنی تفسیر میں اس کی وضاحت نہیں کی ہے کہ وہ پانی کی پہلے کیا کیفیت ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ زمین خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم، دیکھا جائے کہ تمہاری تخلیق کی ہے اور دیکھا جائے کہ تم کیا کر کے آتے ہو، کیسے عمل کر کے آتے ہیں. جو اللہ نے تمہیں سمجھایا ہے اس کے مطابق تم عمل کر کے آتے ہو. کوئی بائنڈنگ نہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں آپ کے اوپر کہ ضرور یہ کرے، بلکہ آپ کو ارادے کی آزادی ہے کہ مسجد میں آنا ہے مسجد میں آ جائے، نہیں آنا. لیکن جو مسجد میں آئے گا اس کے لیے ایک اعلیٰ مقام جو ہے وہ اللہ میسر فرمائے گا. اور نمازی جو ہے نماز کے لیے بھی اللہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ الصلاۃ قرۃ ہے، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو حبیب سے پھر ہمارے عشق کے دعوے کیسے ہوں گے؟ کوئی دعویٰ ہمارا کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہیں، محبوب ہیں، محبوب ہیں، اور کہہ رہے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں جو کہتا ہوں جو اس کے اوپر عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ اور اس کے لیے میری مدد کرو.
اور کہا آج سلاد پورا تو ہے نہیں کہ نماز سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور شراروں میں گھومتے رہتے ہیں، ٹائم گزر جاتا ہے وقت کا، کوئی مجبوری نہیں ہوتی کہ دو سجدے اگر اللہ کے سامنے کر لیے جائیں سوچ سمجھ کے اور پلٹ کے طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی منزل جو ہے وہ آسمانوں میں نظر آئے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں جس کو بنایا ہے، پہلے میرا عرش جو ہے وہ پانی کے تھا۔ پانی، یہ پانی جو ہم جس کو دیکھتے ہیں، کوئی کیفیت اس کی جو فلوڈ ہے اس کو سائنسدان بھی ثابت کرتے ہیں، لیکن قرآن سائنس کے اوپر نہیں پرکھا جاتا۔ قرآن جو ہے یہ ہدایت کی کتاب، اور کن کے لیے ہدایت ہے؟ ہدی للمتقین، جو اس سے ڈرتے ہیں ان کے لیے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کریم، جو اس سے پھر دیکھ کے ڈریں گے کہ ہمیں ایک دن اس کے پاس پیش ہونا ہے، ان کے لیے اجر کریم ہے۔ اور پھر سورہ ملک میں فرمایا اجر کبیر، کہ جو اس سے پھر دیکھ کے ڈرے گا اس کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ اور کوئی کہتا ہے کہ عرش جو ہے سرخ جو زبر کا خود ہے اس کا بنا ہوا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن اللہ نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے۔ تو ہمارا بھی یہ جہاں تک اللہ نے ہمیں علم دیا ہے ہمیں وہی تک پرواز کرنی چاہیے، اس سے آگے ہمیں کام کا ٹامک کوئی نہیں مارنی چاہیے، اور اپنی طرف سے کوئی اسسمنٹ یا ایسا کوئی نہیں کرنا چاہیے جیسے سائنسدان کر رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا وہ۔ یہ سارے علم جو ہے اللہ نے انسان کو بدیت کیے ہیں، اس دماغ کے اندر اللہ نے سارے علم جو ہے وہ بدیت کی ہے، اور وہ علم جو ہے اس علم کی بنیاد پہ انسان تحقیق بھی کرتا ہے۔ سائنس کے اندر پھر تحقیق ہوتی ہے، اور ایک کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں ٹیوا کہتے ہیں یا اسیسمنٹ کہتے ہیں، وہ اسیسمنٹ کر کے پھر وہ رزلٹ نکالتے ہیں، وہ کبھی وہ رزلٹ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے جو فرما دیا ہے کہ پہلے میرا عرش وہ پانی میں تھا، اور اس کے بعد میں نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دن بنایا، اور اس کے بعد دیکھا تمہیں تاکہ زمین کے اوپر اس لیے بنایا کہ تمہاری تکلیف کرنی، انسانوں کی تکلیف کرنی، منصوبہ اللہ کا، کہ جب لوگوں کو میں کمار سے پہنا کہ دیکھا جائے کہ کون اس کے پاس بہتر عمل لے کے آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے علم کے حوالے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی کو اس دنیا کے اندر بسر کریں۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ سورہ کہف کے اندر آتا ہے، وہ کافر کہتے ہیں کہ کیسی بات ہے کہ صدیوں سے گڑے ہوئے مردے مٹی بن جائیں گے، ہڈی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کہتا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، کہ جو مٹی اس میں سے کھاتی ہے، آپ پتہ ہے مٹی بھی کھاتی ہے، جو مٹی جسموں سے کھاتی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اور ایک کتاب ہے اللہ کے پاس جو اس کے اندر محفوظ ہے۔ اور قیامت کے دن سورہ یونس میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا اور قبریں کھولی جائیں گی اور قبروں سے جب مردے دوبارہ اٹھیں گے اور پھر ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، وہ منظر میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ وہ ایسے گفتگو کریں گے، ہاں بھائی قاسم کتنی دیر سوئے تھے؟ تھوڑی دیر، ایک دن زیادہ گھنٹہ۔ اور پھر اللہ کا فرشتہ ان کو ہانک کے لے کے جائے گا، جو گناہ گاروں کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا، جیسے سورہ نور کے اندر آتا ہے والطور وکتاب مسطور فی رق منصور والبیت المعمور والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء وتسیر الجبال سیرا یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي یکذبون بها دھکے ماریں گے فرشتے اور پھر ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ ہے جہنم جس کا تم جھٹلاتے تھے، اور پوچھیں گے اب سحر العظم، کیا یہ جادو ہے؟ ام لم تکن تبصرون، یا تمہیں نظر نہیں آتا؟ اصلوها فاصبروا، اب صبر کرو، لا تصبروا، نہ صبر کرو، سواء علیکم انما تجزون بما کنتم تعملون، جو تم نے کیا ہے وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے متقیوں ان المتقین فی جنات النعیم فاکہین بما آتاہم ربہم وقاہم ربہم عذاب الجحیم، جو متقی ہوں گے نعمت بڑی جنتوں میں، اور اللہ کا وہ شکر بجا لا رہے ہوں گے کہ اللہ تم نے ہمیں جنت کی آگ سے، تو اللہ کہے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ مزے لو عیش لو
جو تم دنیا کے اندر عمل کرتے آئے ہو اب ایش کرو. یہ چند روزہ زندگی ہے. 100 سال کی بھی ہوگی تب بھی 950 سال کا تو معیار ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 950 سال کی زندگی. 80 مسلمان. تو پھر آخر میں کہا لا تذر رب الارض کافرین دیارا. یہ صبر کی انتہا ہے. تو وہ بھی صبر کی انتہا ہے کہ طائف سے واپس ہیں، خون بہہ رہا ہے، جوتیوں میں جمع ہوا ہے، کہتے ہیں بد دعا کیجیے، رشتے ساتھ ہیں، پہاڑوں کو بلا دیں. کہا نہیں ہو سکتا ہے. اور کئی ایسے پیغمبر آئیں گے قیامت کے دن، جیسے یحییٰ علیہ السلام کا کل ذکر ہوا تھا، تو آپ کا سر مبارک ایک رکاسا کے کہنے پہ کاٹ دیا گیا، اور وہ بھی قیامت کے دن پیش ہوں گے کہ جن کے چہروں سے خون بہہ رہا ہوگا، اور وہ اپنے اللہ کو کہہ رہے ہیں کوئی امتی ساتھ نہیں ہوگا، اور اپنے اللہ کو کہہ رہے ہیں میری امت مجھے جانتی ہے، اس کو معاف کرو. ایسے لوگ ہیں ہم کہ ایسا مہربان رسول جس نے پتھر کھائے، پاؤں میں کانٹے پائے، مکے سے مدینے ہجرت کی اور ساری زندگی جنگ کرتا رہا اور دین ہمارے تک پہنچا گیا. اور جنہوں نے پہنچایا، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا، میں ان سے راضی ہوا وہ مجھ سے راضی ہوئے. ان کے بارے میں اگر کوئی ہم بدگمانی کریں یا کوئی آدمی یا گروہ یا فرقہ اگر وہ بدگمانی کرے تو اپنا انجام خود دیکھ لے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا، میں ان سے راضی ہوں وہ مجھ سے راضی. تو اللہ فرماتے ہیں لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ. یہ جو مجھے کہا جاتا ہے کہ مٹی میں مل جائیں گے سارا کچھ تو پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ تو پھر جادو کی باتیں، یہ جادو. تو اسی طرح صورت میں فَسِحْرٌ یہ کہ جادو ہے، بتاؤ اب جب جاگ رہے ہیں. وہ ایک پوری کتاب اللہ نے منظر سامنے لیا قیامت کا کہ یہ قیامت ہے، اب آخرت کا دن ہے اور سارے مردے ساری دنیا جتنی مخلوق ہے وہ سامنے ہے. تو ان سے پوچھتے ہیں اللہ فَسِحْرٌ، اب یہ بتاؤ یہ جادو ہے. اس وقت زبانیں خاموش ہوگی، کوئی بھی بولے گا، گردنیں جھکی ہوگی، اور کیا انجام ہوگا پتہ نہیں. بلا انہم العذاب الى امت معدودۃ لَيَقُولُنَّ مَا يَعْبُدُونَ الا يوم یاتihim ليس مصروفا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اللہ اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا. اللہ ایک خاص مدت تک ہمیں مدت دی نہیں نا. اللہ نے 75 سال تو گزر گئے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن ہم نے اس کو بنا دیا، وعدہ کیا تھا. میں نے پوری سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کی تاریخ آپ کے سامنے رکھی کہ جیسے 40 سال انہوں نے صحرا بندی کی اور میعاد اللہ نے مقرر کر دیا تھا کہ 40 سال بعد 1906 میں مسلم لیگ بنی، جو آپ کے اجداد نے بنا کیے تھے. 1906 میں مسلم لیگ بنی، 1947 میں 40 سال کے بعد پھر آپ کے اللہ نے توبہ کی، اور توبہ اس شرط پہ کی تھی جیسے ان کو کہا تھا فَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ کہ تم داخل ہو بیت المقدس میں سجدے کرتے ہو، ہمیں بھی حکم تھا بارڈر پار کرو گے فَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تم سجدے کرنا، شکر بجا لانا، اور میرے جو وعدہ کیا ہے لا ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور میرے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا ہے اس کو توڑ نہ دینا. اور جو توڑے گا وعدہ کرنے کے بعد، پکا کرنے کے بعد، ذلت والمسکن، اس کے اوپر میں ذلت اور مسکن جو ہے اس کے اوپر نافذ کرنا. سرکریاں دیکھیں کیا کام کر رہی ہیں، لیڈر کیا کر رہے ہیں. سود کا نظام چل رہا ہے، عدالتوں کے اندر 50-100 سال سے مقدمے چل رہے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں پھر بھی مقدمے کا فیصلہ نہیں. تو کیسے چلے گا یہ نظام؟ اور اللہ نے کہا حرب من اللہ ورسول، جو سود کھائے گا اللہ رسول سے جنگ کرے گا. جو اللہ رسول سے جنگ کر کے آپ جیت سکتے ہیں؟ بتاؤ مجھے کوئی جیت سکتا ہے؟ اللہ اپنی ہوا کو کہتے ہیں چل سب کچھ لٹا کے کب پیچھے کرتے ہیں. پانی کو کہتے ہیں جب ساری موجیں اٹھتی ہیں، نعرے تکبیر کو بلند کرتی ہیں، اگر وہ موجیں اس پانی کی چڑھ رہی اوپر کون روک سکتا ہے؟ زمین سے پانی اوپر ہے کون روک سکتا ہے؟ اوپر سے پتھر برسنے شروع ہو جائیں کون روک سکتا ہے؟ اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہمارے گناہوں سے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہم ظالم ہیں، ہم گمراہ ہیں. انت ربی لا الہ الا، آپ بھی ہیں سب
مخلوق ہے. مستطاعتم جو ہمارے مدد استطاعت ہے کوشش کریں کہ سجدے کریں, گریہ کریں, رات کی تنہائی میں اٹھیں اور اللہ کے سامنے روئیں کہ اللہ میں معاف فرما دے. یہ مخلوق سمجھتی نہیں ہے. اللہ گناہ کو ڈال دے, اللہ عذاب کو ڈال دے. کیسا عذاب ہے بھائی, کیسا عذاب ہے. لیکن چند سیکنڈوں کے اندر سارا مقدمہ برباد کر دیں اور پھر پیچھے سے بیماریاں آ گئی. دورے بدل ہے مزلت والمسکنۃ ثابت کر دیں. مسلمان ہو جاؤ تو پھر بے دیکھ بھی لڑتا ہے سوائے. یہ روز ہو کے یقین پیدا تو پڑ جاتی ہیں زندگی. یقین کامل ہو تو پھر 313 بھی 1300 کے مقابلے میں بدل میں پتہ یاد ہوتے ہیں. لیکن ہم نہیں, ہمارا یقین. اللہ فرماتے ہیں ایک خاص مدت تک ایک کی سزا کو ڈالتے ہیں اور وہ کہنے لگتے ہیں آخر کس چیز نے اسے روک رکھا. اللہ تو حکیم ہے, اللہ حلیم بھی ہے, رب العالمین بھی ہے, اور وہ اللہ کو کہتے ہیں کہ کیوں عذاب نہیں آتا. سنو, جس روز اس سزا کا وقت آ گیا وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا, اور وہی چیز جن کو آگے دے گا جس کا یہ مذاق کرتا ہے. یہی قیامت جو ہے وہ دیر لے محیط بالکافرین والسماء ذات البروج. پورا پڑھے لو سورہ بروج. اللہ کہتا ہے میں کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا, بے سود ماری جاتی ہے, ایسے لیتے رہتے ہیں لیکن رات کو سو نہیں سکتے, اولادیں برباد ہیں, بیوی کتنی رہے, بیٹی کتنے رہے, بیٹا کتنے رہے, وہ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے, صرف پیسے کے نشے میں. یہ کسی کام نہیں آنا. کام وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے اندر زندگی گزارا. اللہ فرماتے ہیں کانوا بہ یستہزئون, ہاں کا بے کانوا بہ یستہزئون, وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ کیا جواب دیتا ہے پہلے رکوع کے اندر سورہ بقرہ کا دوسرا اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کو بڑے طغیان کے اندر ڈالتا ہے. یہ آپ خوش قسمت ہیں قرآن سنتے ہیں, قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ. اب یہ اللہ نے ایک نفسیات انسان کی بیان کی. وَلَا يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ. اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے. إِنَّهُ لَيَئُوسٌ, مایوس ہوتا ہے. پہلے مال و دولت تھی, ایسی زندگی گزر رہی تھی, کوئی تکلیف نہیں, کوئی پریشانی نہیں, لیکن ایک دم اللہ تعالیٰ نے سبب لا دیا, نقصان ہو گیا. جیسے ابھی یہ دیکھتے ہیں پتاخ چڑھاوا پہ جن لوگوں نے امپورٹ کیے تھے $270 میں, 270 روپے کا ایک ڈالر لے کے ایک چیز کو امپورٹ کی تو اب $220 کا ڈالر, 50 روپے تو ویسے اڑ گئے اور پھر وہ کرایہ بڑھ گیا, تو وہ سارے نقصان میں چلے گئے. لیوس تو اللہ کا تطلب کرتا ہے پھر وہ مایوسی ان کے اوپر طاری ہوتی ہے. پہلے تو مزے لیتے رہتے ہیں لیکن جیسے ہی اللہ گرفت کرتا ہے تو پھر مایوس ہوتے ہیں. یہ ایک انسان کی نفسیات ہے. اسی لیے تو بادشاہ ظفر نے کہا ظفر اس کو آدمی جانیے گا جس کو عیش میں خوف خدا نہ, جس کو تیش میں یاد قدر نہ ہوگا. کتنا ہے بد نصیب ظفر, 2 گز زمین نہ ملی ظفر کے لیے کوئی یار. بادشاہ خبر تو ناشتے کے اندر بیٹوں کے سر لا کے انہوں نے رکھے تھے کریزر کہ یہ ہے جیسے وہ جعفر اور صادق کو قتل کیا لگا پٹک کے اندر, کرناٹک کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر, جو بنیا انہوں نے بھی غداری کی تھی نا سلطان ٹیپو سے سراج الدولہ سے, تو ان کا بھی دھیان گرا. اپنے کو اپنے لوگوں کے نہیں وفادار ہوئے تو ہمارے سے کیسے وفادار ہو؟ پھر ان کو بھی انہوں نے قتل کر دیا, مار دیا گیا. إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور, اور پھر ناشکری کرنے لگا. وَلَا يَتَذَكَّرُ مَا ضَرَّهُ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اور اگر اس مصیبت کو بعد التجائے کرتا ہے, دعائیں کرتا ہے, رکھنا کر کرتا ہے, تنہائی میں اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ پھر بدل دیتا ہے. وہ جیسے ہی بدلتا ہے پھر غرور کرنا شروع کر دیتا ہے, فخور فخر کرنا شروع کرتا ہے. تو کل حال الحمدللہ, اللہ اس حال میں بھی تیری تعریف ہے, تو ہی سب کچھ ہے, تو ہی رب العالمین ہے, تو ہی مالک الدین, مالک یوم الدین ہے. تو وہ انی, وہ
پھر غرور کرتے ہیں. جب سیئات کو پھر دور کر کی جاتی ہے نا مصیبت، تو پھر وہ اپنے آپ کو فخر کرتے ہیں ہم یہ نبولا کرے فخور. تو وہ پھر جب نعمت کا مزہ اللہ چکھاتا ہے تو کہتے ہیں میرے تو سارے دلندر پار ہو. پھر وہ پھولے نہیں سماتے، پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں. اس لیے ہر حال میں میرے عزیزو اللہ کو یاد رکھو. گھر میں جا کے اس قرآن کو پڑھو. اردو لکھا ہوا ہے نیچے، وہ پڑھ لے. میں بھی تو دیکھ کے پڑھتا ہوں. آہستہ آہستہ پڑھے، دل کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے گی. اور دعا کرے رات کو، دعا پڑھ کے سوئیں. اللہ بیچنے کا دعا یا اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں زندہ ہوتا ہوں. تو پھر دعا کریں کہ اللہ میری مدد فرما ربیا اینا را ذکرے کا و شکرے کا، کہ میری مدد کروا میں تیری عبادت کو صحیح طریقے سے کر سکوں اور مجھے فجر کی نماز میں اٹھا دے. یقین ہے نا فرشتہ آئے گا تمہیں اٹھانے کے لیے. تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کیسے تم اٹھتے. کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ. وضو کریں، رات کو پڑھ کے سو جائیں، تو انشاءاللہ والعظیم میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو فرشتے حفاظت کریں گے. اور رات کو آپ کو صبح فجر کی نماز سے پہلے تمہیں اٹھا دیں گے. چلو آ جاؤ، جھک جاؤ اللہ کے ساتھ. اس میں کسی کی بات نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. اللہ جو پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا. اللہ جو ہمارے ساتھی یہاں تشریف لاتے ہیں اللہ ان کے دلوں میں وسعت عطا فرما دے. اللہ ان کے سینے قرآن کے نور سے محبت پیدا فرما دے. ان کے گھروں میں عطیت عطا فرما دے. آنے والے مسائل اور مشکلات سے ان کو بچا لے. اللہ ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دے. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. ہمارے امام صاحب کی عادی بیمار ہے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.